امریکی سول رائٹس تحریک کے عظیم رہنما اور ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے قریبی ساتھی ریورنڈ جیسی لوئس جیکسن سینئر 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات سے عالمی سطح پر انسانی حقوق کی ایک طاقتور آواز خاموش ہو گئی ہے۔ امریکی سیاست اور انسانی حقوق کی تاریخ کا ایک روشن باب تمام ہوا۔ ریورنڈ جیسی جیکسن 84 برس کی عمر میں چل بسے۔ وہ 6 دہائیوں تک نسلی برابری، معاشی انصاف اور مذہبی آزادی کے لیے لڑتے رہے۔ مارٹن لوتھر کنگ کے قتل کے بعد انہوں نے تحریک کی قیادت سنبھالی اور مظلوم طبقات کو رینبو پش کولیشن کے ذریعے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ جیسی جیکسن نے 2 بار امریکی صدارت کی دوڑ میں شامل ہو کر ثابت کیا کہ اقتدار صرف اشرافیہ کا حق نہیں، انہوں نے امریکی مسلمانوں کے حقوق کے لیے بھی تاریخی کردار ادا کیا۔ 2010 کے گراؤنڈ زیرو تنازع سے لے کر مسلم پناہ گزینوں کے خلاف اٹھنے والی آوازوں تک وہ ہمیشہ ناانصافی کے سامنے ڈھال بنے رہے۔ صدارتی تمغہ برائے آزادی پانے والے اس عظیم رہنما نے بین الاقوامی سطح پر بھی نسل پرستی کے خلاف جنگ لڑی۔ آج دنیا ایک ایسے علمبردار سے محروم ہو گئی ہے جو نسل، رنگ اور مذہب کی دیواریں گرانے پر یقین رکھتا تھا۔ ان کی آزادی آنے والی نسلوں کے لیے امید کا چراغ رہے گی۔ پاکستان کسٹمز نے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے دبئی سے آنے والی ایک خاتون مسافر سے بھاری مقدار میں چاندی برآمد کر لی ہے۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹمز حکام نے ایک کامیاب کارروائی کے دوران دبئی سے آنے والی خاتون مسافر سے 6 کلو گرام چاندی برآمد کر لی ہے۔ کسٹمز حکام کے مطابق برآمد کی گئی چاندی بسکٹس کی شکل میں ہے، جس کی مالیت کا ابتدائی تخمینہ تقریباً 70 لاکھ روپے لگایا گیا ہے۔ خاتون مسافر جب دبئی سے کراچی پہنچی تو تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے یہ قیمتی دھات برآمد ہوئی۔ کسٹمز نے فوری طور پر چاندی کو اپنے تحویل میں لے لیا اور کسٹمز ایکٹ 1969 کے تحت مقدمہ درج کر کے باقاعدہ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ خاتون کو حراست میں لے کر مزید تفتیش کی جا رہی ہے تاکہ اس اسمگلنگ کے پیچھے چھپے دیگر عوامل یا گروہ کا پتہ لگایا جا سکے۔ ہوائی اڈے پر اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کسٹمز کی جانب سے نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کے ساتھ جنیوا میں ہونے والے حالیہ جوہری مذاکرات پر تبصرہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ اگرچہ بات چیت تعمیری رہی مگر تہران اب بھی صدر ٹرمپ کی مقرر کردہ ریڈ لائنز ماننے سے ہچکچا رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کے ساتھ ہونے والے دوسرے دور کے مذاکرات کو بعض حوالوں سے تعمیری قرار دیا ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تہران کے ساتھ بات چیت جاری ہے، تاہم ایران ابھی تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے طے کردہ مخصوص ریڈ لائنز پر سمجھوتے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ جے ڈی وینس نے ریڈ لائنز کی تفصیل بتاتے ہوئے گریز کیا، لیکن اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کی اولین ترجیح ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ صدر ٹرمپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اگر وہ محسوس کریں کہ سفارتکاری بے سود ہے تو وہ اسے کسی بھی وقت ختم کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ مذاکرات کے مثبت پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے نائب صدر نے بتایا کہ دونوں ممالک اب ممکنہ معاہدے کے مسودے پر کام کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اس مسودے کے تبادلے کے بعد ہی مذاکرات کے اگلے مرحلے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ معاملات سفارتکاری کے ذریعے ہی حل ہوں گے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ پنجاب کے اہم موٹر ویز شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہے گا، تاہم محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ صبح اور رات کے اوقات میں سردی کی لہر برقرار رہے گی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان، ساحلی اور بالائی سندھ اور پاڑا چنار میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ بعض مقامات پر گیلہ باری بھی ہوئی ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے کوٹ مومن تک بند کر دی گئی ہے۔ اسی طرح M3 فیض پور سے رجانہ تک، M4 پنڈی بٹیا سے عبدالحکیم تک اور لاہور سے الکوٹ موٹر وے M11 بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور سفر کے دوران فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں۔ موسم کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر مسافروں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ حرمین شریف سمیت دنیا کے کئی ممالک میں رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے۔ مسجد الحرام میں مسجد نبوی میں پہلی تراویح کے روح پرور مناظر دیکھے گئے، جہاں دنیا بھر سے آئے لاکھوں زائرین نے بارگاہ الہی میں
سجدہ ریزی کی اور ماہ مقدس پانے پر شکرانے کی دعائیں مانگی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور افغانستان سمیت خلیجی ممالک میں آج پہلا روزہ ہے۔ دوسری جانب ترکیہ، ملائیشیا، مصر، انڈونیشیا اور جاپان سمیت کئی ممالک میں پہلا روزہ جمعرات کو ہوگا۔ برطانیہ اور بیلجیم میں مسلم کمیونٹی دو حصوں میں تقسیم نظر آئی، جہاں بعض نے آج اور بعض نے کل روزہ رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں چاند کی رویت کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اہم اجلاس آج پشاور میں منعقد ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں شہری شدت سے چاند کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو پاکستان میں کل پہلا روزہ ہوگا۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ نے آسٹریلیا سے واپسی پر ٹیم مینجمنٹ کے خلاف سنگین چارج شیٹ پیش کر دی ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کپتان نے انکشاف کیا کہ آسٹریلیا کے دورے کے دوران کھلاڑیوں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا گیا، جہاں تک کہ قومی کھلاڑیوں سے کچن کے برتن صاف کروائے گئے۔ عماد بٹ کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں سے جھوٹ بولا گیا اور انہیں ڈرایا گیا کہ اگر باہر بات کی تو پابندی لگا دی جائے گی۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ موجودہ مینجمنٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے اور ٹیم کو فوری طور پر غیر ملکی کوچ کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ڈی جی اسپورٹس بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ ہوٹل کی بکنگ ہاکی فیڈریشن نے خود کینسل کروائی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بد انتظامی کا سخت نوٹس لے لیا ہے۔ ڈی جی اسپورٹس بورڈ کے مطابق واقعے کی مکمل انکوائری رپورٹ وزیر اعظم کو ارسال کی جائے گی۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ جب بنیادی سہولیات ہی میسر نہ ہوں تو میدان میں کارکردگی دکھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے پی ٹی آئی کی حالیہ سرگرمیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ پی ٹی آئی جو کچھ کر رہی ہے وہ خالصتاً سیاست ہے، جس کا بانی پی ٹی آئی کے علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رانا ثنا کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا خفیہ ایجنڈا ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانا ہے تاکہ احتجاج کو عوامی اشتعال میں بدلا جا سکے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ خیبر پختونخوا میں سڑکوں کی بندش خود وہاں کی صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ کی ایما پر ہو رہی ہے، جس سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کبھی مطمئن نہیں ہوگی۔ رانا ثناءاللہ نے جیل قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ کیا ملاقات کے بعد سیاسی پیغامات باہر لانے کی اجازت قانون دیتا ہے؟ ان کے بقول پی ٹی آئی کا واحد مقصد ملک میں انتشار پھیلانا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے سخت حکم کے بعد خیبر پختونخوا میں سڑکوں کی بحالی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ کے پی اور پنجاب کو ملانے والے اہم مقام اٹک پل جی ٹی روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان کو میاں والی اور چشمہ سے ملانے والی شاہراہیں بھی کلیئر کر دی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ عدالت نے پی ٹی آئی کے احتجاج کی وجہ سے سڑکوں کی بندش پر شدید برہمی کا اظہار کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ رولنگ پارٹی اپنے ہی صوبے کے عوام کو تکلیف دے رہی ہے۔ 4 روز سے لوگ سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں اور راستے بند ہونے سے قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اس پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی کی جانب سے جو مدد مانگی جائے گی وفاق اسے فوری فراہم کرے گا۔ اگرچہ صوابی انٹرچینج تاحال بند ہے، تاہم دیگر مقامات پر ٹریفک کی روانی بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔